والانعام خلقها لکم، اور یہ تمام مواشی جو ہیں انہیں لکم، پھر دیکھیے قرآن میں آپ دیکھیں گے ساری ارض کے متعلق لکم، ساری کائنات کے متعلق لکم، مواشیوں کا ذکر آیا ہے تو لکم، کھیتیوں کا باغات کا ذکر آیا تھا تو لکم، لکم میں سارے انسان شامل، تم سب کے فائدے کے لیے۔ یوں ہی ان کا فائدہ آپ نے طبقات میں محدود کیا، لکم نہ رہے۔ قرآن تو ایک ایک لفظ کے اندر ریزنمان اپنی ساری اسکیم اور اپنا سارا نظام دے جاتا ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کہا ان کی اون سے تم یہ اپنی گرمی کا سامان پیدا کرتے ہو، کھالوں سے خیمے بناتے ہو، گوشت ان کا کھاتے ہو، اور کتنے فائدے ہیں جنہیں تم اٹھاتے ہو ان سے۔ دیکھا تمہارے لیے، تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے سامان نشو و نما پیدا کی۔ یہ ایٹ رینڈم اسکیم آ گئی، یہ ان بتوں کی بنائی ہوئی اسکیم آ گئی۔ آگے لفظ آتا ہے، لیکن آگے جانے سے پہلے قریب عزیزان من اگلی ایک آیت آتی ہے، پوچھو نہیں، یہ ایک حسن کی دنیا سمٹ کے اس کے اندر آ گئی، اور یہاں پہنچ کے نظر آتا ہے کہ واقعی یہ کسی انسانی فکر نہیں تھی 1400 سال پیشتر، خدا ہی یہ کچھ کہہ سکتا تھا۔ یہ افادی پہلو ہی تھا جو سامنے لایا، وہ یوٹیلیٹیرین ایسپیکٹ جسے کہتے ہیں چیزوں کا، مویشیوں کا، کھاتے ہو پیتے ہو، اس کی اون سے تم کپڑے بناتے ہو، ان کی کھالوں سے خیمے بناتے ہو، ٹھیک ہے سامان نشو و نما ہو گیا، لیکن انسان صرف روٹی سے تو زندہ نہیں رہتا، یہ تو حیوانی زندگی ہے جو صرف تبھی سامان چاہتی ہے۔ انسان کے اندر تو ایک اور جذبہ، ایک اور خواہش، ایک اور آرزو بھی ہے، اور وہ بہت بڑی چیز ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ ایستھیٹک ایسپیکٹ، جذبہ تحسین حسن، جمالیات کا جذبہ، یہ خالص انسانی زندگی کی سطح پہ شروع ہوتا ہے، حیوانی زندگی میں نہیں۔ اور انسانوں میں بھی جو اس سے بہرہ یاب نہیں ہے اس ذوق لطیف سے، اس کی زندگی حیوانی سطح کی زندگی ہوتی ہے۔ عزیزان مان، یہ جو ہے تحسین جمال، جمالیاتی پہلو کائنات، مذہب کی دنیا میں اس کا تصور بھی کبھی کیا جا سکتا تھا؟ مذہب تو اس دنیا اور دنیا کی تمام زینت کی چیزوں کو قابل نفرت قرار دیتا ہے۔ مذہب کی تو انتہا یہ ہے کہ قطعاً اس کو ترک کر کے آگے چلے جاؤ۔ خواہ وہ عیسائیت کے سینٹس ہوں، ان کی آپ زندگیاں پڑھ کے دیکھیے، مار کا آرا کارنامے کیا ہیں صاحب، ہے فلاں سینٹ جو تھے جی ساری عمر کیچڑ میں انہوں نے زندگی بسر کر دی۔ سبحان اللہ، کیچڑ کا کیڑا تو سنا تھا، یہ کیچڑ کا ولی ان کے یہاں میں یہ حضرت تھے، ساری عمر دی انہوں نے ناخن نہیں ترشوائے۔ ٹھیک ہے، کوئی ریچھ، کوئی بندر، کوئی شیر ناخن ترشواتا ہی نہیں۔ سینٹس یعنی مار کے ان کے یہ ہیں کہ وہ جنگلوں میں رہتے تھے، غاروں میں رہتے تھے، کوئی ساری عمر کیچڑ میں رہتا تھا، یہ ساری عمر نہایا ہی نہیں ہے صاحب جناب، کیا مار کا ہے؟ انہوں نے جی ناخن ہی ترشوائے ساری۔ انتہا ان کے ہاں کی، ادھر آ جائیے اپنے قریب ہمسائے کی، ان کے ہاں جوگ سے بھی آگے سنیاس کا جو مرحلہ ہوتا ہے، کیا مرحلہ ان کے ہاں وہ ہوتا ہے؟ ننگے دھڑنگے غاروں میں جا کے رہ رہے ہیں سب، ان کے ہاں نہانے دھونے کا تو سوال ہی نہیں ہے، کپڑے تک بھی میسر نہیں ہے، راکھ ملی ہوئی ہے ببود جسم کے اندر، لٹیں بڑی ہوئی ہیں، اچھا بھلا انسان بالکل وحشی جن بنا ہوا ہے۔ یہ انتہا ہے صاحب سنیاس کی، جو خدا سے ملنے جا رہے ہیں، یعنی کوئی انسان پاس نہ بھڑکنے دے، بھوکے مارے چلے جا رہے ہیں وہاں۔ مذہب کی دنیا کے اندر ترک مادہ ہی نہیں بلکہ ترک زینت جو ہے یہ بڑا معراج شمار کیا جاتا تھا۔ عزیزان من، یہ مذہب کی دنیا کی چیز نہیں، یہ تو دین ہے، دین خداوندی۔ سوچئے تو صحیح، بات جو اتنی آ رہی تھی کہ تمہاری نشو و نما کے لیے یہ مواشی پیدا کیے، ان سے تم کتنے فائدے اٹھاتے ہو، بات بالکل ٹھیک تھی، آگے چلے جاؤ، بڑھ جانا چاہیے تھا،
لیکن یہاں تک تو بات حیوانی سطح کی صرف رہتی، تبھی زندگی کی رہتی۔ قرآن ہے عزیزان من، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، عزیزان من نظر کی سطح پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اللہ ہوش میں آ لوں تو کہوں، دو لفظ ہیں عزیزان من آگے، میرے الفاظ میں تو اتنی تاب نہیں کہ میں ان کی تشریح کروں۔ وہاں سے آپ دیکھیے قرآن میں ایک چیز ہے ایجاز جسے کہتے ہیں، بریوٹی جسے کہتے ہیں، اور کمال ہوتا ہے بیان کا کہ جس میں اختصار اتنا ہو کہ وہ آنکھ کے تل میں آسمان سمایا ہوا نظر آ جائے آپ کو۔ اعجاز اس کا اتنا ہو کہ وہ لفظوں کو بدل دیا جائے، دوسرا کوئی لفظ دنیا کا اس کو معنی نہ پیدا کر کے بتایا آپ۔ دو لفظ ہیں عزیزان من، مویشیوں کا ذکر آ رہا ہے، جمالی پہلو اس کا جمالیاتی پہلو ہے جو اس کو بتانا ہے، قرآن نے دو لفظوں کے اندر بتایا ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا پینٹر اس سے آگے نہیں جا سکتا عزیزان من، ہمارے ہاں تو یہ چیز ہے نہیں۔ ویسٹ کے جو پینٹر ہیں ان کو فطرت کی مناظر کشی جو ہے وہ ان کو زیادہ بھاتی، ہمارے ہاں چونکہ یہ چیز ایران کے راستے سے آئی تھی، وہ محسوس انسانی پیکروں تک یہ رہتے تھے، پھر مغل کے اندر آ کے تو وہ پیکر بھی پیکری بن گیا، یعنی عورت تک کی سمٹ گیا وہ جو تھا ہمارے ہاں کا یہ پینٹ۔ لیکن مناظر فطرت جو ہے، حسن وہاں صحیح معنی میں اپنے جوبن پہ نظر آتا ہے انسان۔ پھول ہے صحرا میں یا پریاں کٹار اندر کنار، صحرا کے پھولوں کو پریاں کٹار اندر کٹار کہنا، یہ ایک اور دنیا ہے۔ آپ میں سے جن احباب نے یورپ کے ویسٹ کے بڑے بڑے مصوروں کی کچھ وہ تصویریں دیکھی ہوں گی کہ جس میں کوئی بظاہر یعنی کوئی انسانی پیکر نہیں نظر آتا، فطرت کی مناظر کشی اتنی جاذب اور حسین اور دلکش ہوتی ہے کہ انسان مبہوت کھڑا ہو جاتا اس کے اندر۔ عام طور پہ اس منظر کشی میں کیا چیز آتی؟ صبح کے مناظر ہوتے ہیں، نور کا تڑکا، ٹمٹماتے ہوئے تارے جیسے سامان سفر باندھ رہے ہوں، یا سورج نکل رہا ہے اس سے ڈر کے بھاگنے والے، مرمری سی روشنی، شبنمی سی فضا، سکوت بالکل، سامنے ایک ندی رواں، دور پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، سبزہ شاداب تر و تازہ، چھوٹی چھوٹی سی یہاں کچھ گاؤں کے سے وہ مکان دو چار، ان میں سے مویشی نکل رہے ہیں، بھیڑیں عام طور پہ وہاں یہ زیادہ ہوتی، یہ نکل کے چراگاہ کی طرف جا رہی ہیں۔ کبھی دیکھی ایسی تصویر آپ نے؟ حسن سمٹ کے آ جاتا ہے اس قسم کی مناظر کے اندر، جا رہی ہیں، زندگی، تازگی، حرارت، حرکت یہ اس میں ہوتی ہے۔ صبح کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ خواب کی آدھی موت کے بعد پھر حیات تازہ اختیار کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے پرندے کس طرح چہچہاتے ہیں صبح کے وقت۔ مویشیوں کو چھوڑ کے دیکھیے، وہ چیزیں تو ہم نے نہیں دیکھی، گاؤں کی زندگی تو ہم نے دیکھی ہے، میں تو گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میں نے یہ مناظر صبح کے وقت گاؤں میں سے جو باہر نکلتے ہیں یہ بیلوں کو لے کے اپنے زمیندار، آدھیات کا وقت ابھی وہ صبح کا تڑکا ہوتا ہے، سکوت ہوتا ہے ہر طرف، لیکن فضا عجیب قسم کی ایک اس وقت چھائی ہوئی ہوتی ہے، اور وہاں سے باہر مویشی جا رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر دیکھیے تو اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو کھینچ لیتی ہے، اور یہی مویشی جب شام کو لوٹتے ہیں عزیزان مان، شام کی اداسی، سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، سکرات موت کی ہی سرخیاں شفق پہ چھائی ہوئی ہوتی ہیں، گرد و غبار اڑا ہوا ہوتا ہے فضا کے اندر جو صبح بالکل نہیں تھا۔ وہاں سے شام کے اس دھندلکے کے اندر یہی مویشی جو ہے بیل وغیرہ واپس آ رہے ہوتے ہیں، نہڑائے ہوئے، دور سے ان کی گھنٹیوں کی آواز سنائی دیتی ہے، عجیب قسم کا اداسی کا سا یہ منظر ہوتا ہے۔ لیکن حسن تو شادابی میں بھی ہوتا ہے، حسن تو اداسی میں بھی ہوتا ہے۔
اس کے الگ الگ ایسپیکٹس ہیں، دونوں میں یہ چیز نظر آ سکتی ہے انسان کو. اور یہ ہیں وہ مناظر جو آپ دیکھیں گے یورپ کے بلند ترین پینٹرز، میں نے دیکھی ان کی تصویریں، کبھی وہ صبح کا منظر جو ہے یوں پیش کر رہے ہوں گے وہاں، کبھی وہ شام کا اس قسم کا منظر پیش کر رہے ہوں گے، اور بہترین تصویریں ان کو کہی جا رہی ہیں. عزیزان، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم نے 2 لفظ کہے، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. جب صبح کی مرمری فضا میں تم انہیں باہر لے جا رہے ہوتے ہو، جب شام کے دھندلکے میں انہیں واپس لا رہے ہوتے ہو، اے چشم حسن بین دیکھو تو صحیح ان میں جمال کی طرح ہے. 2 ہی لفظ ہے نا جیسا میں ہینا تری ہوں ہینا تسر ہوں. تخلیق کائنات، تخلیق انسان، مویشیوں کے افادی پہلو، کیا کسی کا ذہن ادھر بھی جا سکتا تھا کہ اس میں یہ بات بھی ایک کہنے کی ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. ہمارے ہاں کے شعراء نے بھی یہ اچھی منظر کشی کی ہے اس قسم کی، لیکن ان میں کچھ اور قسم کی کھٹک ہوتی. اقبال کو فطرت نے یہ ایک انداز عطا کیا تھا کہ جہاں جہاں وہ منظر کشی کرتا ہے اس میں حسن تو انتہا کا ہوتا ہے، شاعری انتہا کی ہوتی ہے، لیکن وہ تو ہر چیز بالحق کہتا تھا. سامنے ایک نصب العین بھی کہتا تھا. اور منظر کشی کے اس کے 2-4 شعر سامنے آ گئے میرے. وہ بال جبرین میں ذوق و شوق کے عنوان سے اس کی ایک نظم ہے، وہ لکھا ہے کہ فلسطین میں نے کہی تھی. تو وہاں صحراؤں کے اندر انہوں نے، علامہ نے یہ کہا تھا، وہ بہت تہجد گزار صبح کے وقت اٹھنے والے ہوتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں وہاں کے منظر سے، اسی منظر سے مشہور ہو کے لکھا ہوگا. تو کیا تھی وہ؟ قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما. وہ قلب و نظر کی زندگی کہے گا. دیکھا نا فرق آپ نے؟ شعریت دیکھیے تو وہ اپنے اعجاز پہ پہنچی. قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما، چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں. قلب و نظر کی زندگی. مسجد قرطبہ میں انہوں نے شام کا منظر، وہ نظم، اللہ توفیق دے تو یہ نظم پڑھیے گا. میرے نزدیک معنویت اور شعریت کے اعتبار سے ان کی بہترین نظر، پیغام کے اعتبار سے تو ابلیس کی مجلس شورا کا جواب نہیں، لیکن معنویت اور جمالیات کے اعتبار سے مسجد قرطبہ سے عجیب وجد و کیف کے عالم میں اس شخص نے وہ نظم لکھی. اس میں شام کا منظر ہے. وادی کوہسار میں غرق کے شفق ہے صحاب. وادی کوہسار میں غرق کے شفق ہے صحاب، لال بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب. اور پھر بانگے بڑا میں جہاں وہ خضر راہ جہاں شروع کرتا ہے، تو خضر تو صحرا نورد دشت پیما سمندروں کا صحرا، یہ ہے نا اس کا ایک تصور ہمارے ذہن میں. وہ ہے شاعری، حقیقت میں افسانوی چیز اس کا وجود نہیں ہے کوئی، لیکن بہرحال شاعر تو شاعر سے ملتا ہے. تو وہاں یہ خضر سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. وہاں یہ پوچھتے ہیں کہ تیری زندگی ساری دشت نوردیوں میں کیوں گزر گئی اس طرح سے؟ جواب تو انہوں نے جو دینا تھا آگے جا کے دیں گے، اور پہلے وہ یہ بتاتے ہیں کہ میری دشت نوردی اور تمہاری شہر کی زندگی کیا کہتے. اے رہین خانہ تو نے وہ سما دیکھا نہیں، گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگے رحیل. صحرا کی خاموش فضا میں دور جہاں تمہیں وہ اونٹ نظر نہیں آتے، لیکن ان کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی آواز کے وہ چلنے لگا ہے قافلہ. کبھی وہ بھی سنی ہے اے رہین خانہ، وہ گھر کی 4 دیواری کے اندر زندگی بسر کرنے والے، تمہیں کبھی یہ کچھ دیکھے کبھی کہ موقع ملا ہے کہ گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگے رحیل. اور دیکھیے عزیزان من کیا منظر ہے. ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پرواہ خرام. کیا کوئی پینٹر پینٹ کرے؟
रेत के टीले पे वो आहू का बे परवाह खराम, वो हजर बेबर्गो सामा, वो सफर बेसंगो मील। आहा, अरब काफले की तस्वीर, वो हजर बेबर्गो सामा, वो सफर बेसंगो मील, वो नमूदे अख्तरे सीमा पा हंगामे सुबह, अख्तरे सीमा पा हंगामे सुबह। मैंने कहा था ना कि इसके इन तशबीहात और इस्तारात में भी एक मकसद है। तशबीहात में आप देखिए क्या बात कह गया है, वो नमूदे अख्तरे सीमा पा हंगामे सुबह, या नुमाया बांगे गर्दों से जबीने जिब्राइल। आहा, ये है ना इकबाल की इनफरादियत जहां आती। ये जबीने जिब्राइल से तशबीह देना किसी और के बस की बात नहीं थी। और वो सुकूते शाम सहरा में गरूबे आफ्ताब, वो सुकूते शाम सहरा में गरूबे आफ्ताब, और सुनी अजीजा ने मान, जिससे रोशन तर हुई चश्मे जहां बीने खली। बात शायरी का नहीं है, वो तो अपना नस्बुलान और मकसद को छोड़ता ही नहीं कहीं साहब। जिससे रोशन, कुरान की आयत का तर्जुमा है, जिससे रोशन तर हुई चश्मे जहां बीने खलील, और वो पानी के चश्मे पर मकामे कारवां। सुना और तशबीह मुलाजा हो, जिस तरह अहले ईमान जिस तरह जन्नत में गिरदे सलसबील, और वलकुम फीहा जमालुन हीना तुरीहूना वहीना तसरहून। कभी ये मंजर भी देखा तुमने? वलकुम फीहा जमालुन। कुरान का ये पहलू अजीजान मान, ये एस्पेक्ट कभी कभी सामने आया। ला रहे किसी इंसानी फिक्र की ये चीज हो नहीं सकती। वला नाम खलका लकुम फीहा दिफुम व मनाफि व मिनहा ताकुलून। और इससे कभी जिंदगी, ये भी निहायत जरूरी है, कभी जिस्म की भी। लेकिन इंसान के पहलू में जो एक तड़पता हुआ दिल रखा है, ये जो चश्मे बीनात आ की गई है, ये ज़ाके हुस्न की तासीन, ये जमालियात का पहलू जो इसका है, नजरअंदाज उसने नहीं किया। वलकुम फीहा जमालुन हीना तुरीहूना व हीना तस। मवेशियों का जिक्र आ रहा है, उसमें जमालियाती पहलू पैदा करना। और फिर वही वतहमिलु अस्कालकुम इला बलदिन, कहीं इसमें गुम होके ना रह जाना कि सुबह और शाम इनकी मंजरकशी की तुम देखते चले जाओ साहब। ये भी तो एक चीज होती है हमारे यहाँ। 8 में जब आता है तो फिर 8 फॉर 8 से लानत, यानी कोई मकसद और है ही नहीं। 8 फॉर 8 से बैठे रहे तो सफर जाना किए हुए कोटी तरह पे होगा माया का खबर। पहले कहा अफादी पहलू, दरमियान वो एस्पेक्ट लाया, फिर ये हुआ कि कहीं इसी में गुम होकर न रह जाओ। अफादी पहलू के बाद जमालियाती पहलू, जमालियाती देने के बाद ये कहा कि कहीं फिर ये वही वो जोगी सन्यासी और ये चीजें, या इधर शायरी के अंदर आके न जज्ब हो जाओ। फिर वतहमिलु अस्कालकुम इला बलदिन लम तकूनु बालिगीह इल्ला बिशिक्किल अनफुस। कहा फिर इनमें से वो मवाशी और जानवर भी लो जिन पर सवारी भी करते हो, माल भी लादते हो, मुसाफते तय करते हो। कहा अगर ये ना होते, क्या लफ्ज दो इस्तेमाल कर गया है, कहता ये ना होते तो एक जो ये सफर सारा पैदल करना पड़ता तय तुम्हें, और सोचो कि अगर इनका बोझ भी तुम्हारी कमर पे होता और चलना पड़ता ये 30-40 मील का सफर, क्या बनती हजूर पे। इन्ना रब्बकुम लरऊफुर रहीम। रहीम तो अजीजान मान सामान नश्व नुमा के लिए है। आप देखते हैं यहाँ 2 सिफतें क्या आई हैं। ये रहीम की राफत जो है वो जमालियात के पहलू के लिए कुरान ने कही। राफत तो होती ही निहायत नाजुक चीज है, ये मोहब्बत से भी अगला जज्बा होता है। राफ्त के अंदर लताफत होती है। रहमत में सामान नश्व नुमा दोनों किस्म के आ जाते हैं। यहाँ 2 सिफतें लाया कुरान, क्योंकि 2 पहलू जिंदगी के सामने लाया था ना। एक इफादी पहलू था, एक जमालियाती पहलू था। इन्ना रब्बकुम लरऊफुर रहीम वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा। घोड़े, खच्चरे, गधे,
لادو جانور جن پہ سواری بھی تم کرتے ہو، یہ سواری کے جانور جو تھے آپ کے ہاں، گھوڑے کو آپ دیکھ لیجیے، اس کی بجائے اگر یہ گینڈا ہوتا آپ کے یہاں سواری کا جانور، سوچئے تو صحیح۔ کہا کہ یہ ان جانوروں کو ذرا دیکھو، ان کی حیات قضائی سامنے رکھو، لترکبوہا وزینتاً، انہیں بھی ہم نے بڑا خوش شکل بنایا ہے، زینت کا سامان بھی اس میں ہوتا ہے۔ یہاں بھی اس پہلو کو نہیں چھوڑا۔